رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج جب ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں تو آج شادیوں میں ہر حرام کاری پائی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شادی ہونے کے بعد میں جلد طلاق ہونے کا ریزن کیا ہے؟ جلد طلاق ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جلد طلاق ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ نکاح سے پہلے آج کے زمانے میں ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ حرام کاریاں کرتے ہیں، وہ نکاح کی فضیلت کو بھول چکے ہیں، نکاح کی عظمت کو بھول چکے ہیں۔ نکاح کرنا یہ ایک عبادت ہے، نکاح اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ہم اس عظیم نعمت میں، ہم اس عظیم دولت میں حرام کاریاں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ نکاح کر رہے ہو، سرکار کی سنت کو ادا کر رہے ہو، سرکار کی پیاری پیاری سنت کو ادا کر رہے ہو، اس سنت کو ادا کر رہے ہو جس سنت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا آدھا ایمان ہے، جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی سنت کو تم ادا کر رہے ہو، اور اس سنت کو ادا کرنے سے پہلے اللہ اکبر، آج کے ہمارے معاشرے میں لوگ حرام کاریاں کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے نوجوان لڑکے کو جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو لوگ ہلدی لگاتے ہیں، اس کو لوگ ہلدی لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لڑکی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو ہلدی لگاتے ہیں۔ ہلدی لگانا کیسا ہے؟ ہلدی لگانا یہ جائز ہے، کیونکہ ہلدی سے جسم کی بدبو دور ہوتی ہے۔ ہلدی لگا سکتے ہیں، مگر جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا خود ہلدی لگائے گا، یہ جائز ہے۔ مگر آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ جو ہلدی کی رسم ہوتی ہے، اس رسم میں حرام کاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہر حرام کاری اس رسم میں پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، لڑکے کو ہلدی لگانے کے لیے اس کی خالہ موجود ہوتی ہے، لڑکے کو ہلدی لگانے کے لیے اس کی پھپھو موجود ہوتی ہے، لڑکے کو ہلدی لگانے کے لیے اس کی ماں موجود ہوتی ہے، لڑکے کو ہلدی لگانے کے لیے اس کی کزن موجود ہوتی ہے، کھلیری بہن موجود ہوتی ہے، چچیری بہن موجود ہوتی ہے، اور وہ سب مل کر اس کے جسم پر ہلدی لگاتے ہیں۔ آقا کے دیوانوں، ایسا کرنا حرام ہے۔ اور جس جگہ پر غیر محرم لڑکا ہوتا ہے اور لڑکیاں ہوتی ہیں اور آپس میں مل کر وہ بات کرتے ہیں، آپس میں مل کر خرافات کرتے ہیں، آپس میں مل کر حرام کاری کرتے ہیں، اس جگہ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا دور یہی ہے، آج کے ہمارے زمانے میں یقین چل رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں یقین چل رہا ہے کہ لڑکے کو ہلدی اللہ اکبر اس کی خالہ بھی لگاتی ہے، اس کی پھپھو بھی لگاتی ہے۔ نہ تو پھپھو کو ہلدی لگانا جائز ہے، نہ خالہ کو ہلدی لگانا جائز ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اگر سگی خالہ ہے، اگر سگی پھپھو ہے تو وہ 1 منٹ کے لیے اس کے ہاتھ پر مہندی، اس کے ہاتھ پر ہلدی لگا سکتی ہے، مگر اس کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے جسم پر ہلدی لگائے، وہ اس کی پیٹھ پر ہلدی لگائے۔ اسی طریقے سے جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس لڑکی کی خالہ، اس لڑکی کی پھپھو اس کے ہلدی لگاتی ہے۔ اگر سگی خالہ ہے، اگر سگی پھپھو ہے، اس کے ہاتھ پر ہلدی لگا سکتی ہے، اس کے جسم پر ہلدی لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے جسم پر ہلدی لگانے کی کہیں سے کہیں تک چھوٹ نہیں ہے۔ مگر آج یہ حرام کاری ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، سارے جسم پر جو چچیری خالہ ہوتی ہیں وہ بھی ہلدی لگا رہی ہیں، پھپھو بھی ہلدی لگا رہی ہیں، چچیری بہنیں بھی ہلدی لگا رہی ہیں، اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اس کو پسند کیا جا رہا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان کی نیکیاں اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اور آج کی لڑکیوں کا حال کیا ہو چکا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم برہنہ ہیں، ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور ہمارے سامنے کوئی دوسری لڑکی موجود ہے تو ہمیں اس سے حیا کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔
ہے، ہمیں اس سے پردہ کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کو دیکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارے سوچنے کا طریقہ غلط ہے، یہ لا علمی کی بنیاد پر تم نے ایسا بولا ہے، یہ جہالت کی بنیاد پر تم نے ایسا بولا ہے۔ یہ بولنے سے پہلے، ایسا کہنے سے پہلے، ایسا سوچنے سے پہلے غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو، میرے آقا کا فرمان سنو۔ کسی دنیا دار کے فرمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، مدینے والے کی فرمان کی بات ہو رہی ہے، اور ہے قول محمد، قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ، لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، اور میرے جو آقا کا فرمان ہوتا ہے، زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان تو پھٹ سکتا ہے، مگر مدینے والے کے فرمان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلا عذر کسی لڑکی کو کوہنی سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جب کوہنی سے اوپر کا حصہ بغیر عذر ماں کو دکھانا جائز نہیں ہے، جس ماں نے 9 مہینے تک اس لڑکی کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، جس ماں نے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، جس ماں نے محبت سے پالا ہے، جب وہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو اب اس لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوہنی سے اوپر کا حصہ اپنی ماں کو بغیر عذر دکھائے۔ آپ مجھے خود بتاؤ، جب ماں کو دکھانا بغیر عذر جائز نہیں ہے تو خاتون جنت کی کنیزوں، پھر تم اپنی سہیلیوں کو کہاں سے کوہنی سے اوپر کا حصہ دکھا سکتی ہو؟ پھر تم اپنی خالاؤں کو کہاں سے دکھا سکتی ہو؟ پھر تم اپنے کزن کو کہاں سے دکھا سکتی ہو؟ یہ حرام ہے۔ اور آج کے دور کو ترقی یافتہ دور بتا کر آج کی لڑکیاں ایک اور حرام کاری کر رہی ہیں۔ شادی کے موقع پر اپنے ہاتھوں پر وہ مہندی لگاتی ہیں، اور اللہ اکبر، یہ دیکھا جاتا ہے شادی کے موقع پر فنکاروں کو تلاش کیا جاتا ہے، کلاکاروں کو تلاش کیا جاتا ہے، اور ہوٹلوں میں جا کر، پارکوں میں جا کر اللہ اکبر وہ لوگ گھومنے جاتے ہیں، اور اسی جگہ پر لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندیاں لگواتی ہیں غیر محرم لڑکوں سے، اور یہاں تک دیکھا جاتا ہے غیر مسلم لڑکوں سے ہاتھوں پر مہندیاں لگوائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، غیر مسلم لڑکوں سے ہاتھوں پر مہندیاں ہماری آج کی لڑکیاں لگوا رہی ہیں۔ غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو لڑکیاں جان بوجھ کر کسی غیر محرم لڑکے سے اپنے ہاتھ کو ٹچ کریں، ایسی لڑکیاں جہنم میں جائیں گی۔ اور وہ لڑکے سنیں جو بازاروں میں جا کر، مارکیٹوں میں جا کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو لڑکے جان بوجھ کر کسی غیر محرم لڑکی سے اپنے ہاتھ کو ٹچ کریں گے، ایسے لڑکے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، یہ تو ٹچ کرنے کی بات ہے، اور جب ہلدی لگائی جاتی ہے تو جو لڑکے کی خالہ ہوتی ہے، جو لڑکے کی پھپھو ہوتی ہے، وہ سگی پھپھو نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے جسم پر ہلدی لگاتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے پورے جسم پر وہ اپنے ہاتھوں سے ہلدی لگاتی ہے۔ خدا کی قسم، تم نکاح کرنے والے ہو، نکاح کر کے تم اتنا ثواب نہیں کماتے ہو کہ نکاح سے پہلے ایسی ایسی خرافات کر کے، ایسے ایسے حرام کام کر کے تم گناہ کما لیتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری شادیاں سکسیسفل نہیں ہو پاتی ہیں، تم شادی کرنے کے بعد میں بھی خوش نہیں رہ پاتے ہو، تمہیں شادی کرنے کے بعد میں خوشی نہیں ملتی ہے۔ نکاح کرو، سادہ نکاح کرو، کوئی حرام کاری نکاح کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے سنت کے طریقے پر نکاح کیا تو سنت کے طریقے پر نکاح کرنے کی وجہ سے، اس نکاح کی وجہ سے تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اتنا سن لو، مہندی لگانا اور ہلدی لگانا جائز ہے، مگر جب تم اپنے ہاتھ سے خود لگاؤ۔ شادی سے پہلے ہلدی ضرور لگاؤ، لگانے کے لیے منع نہیں کرتا، مگر اپنے ہاتھ سے خود لگاؤ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ ہلدی لگائے تو اپنے ہاتھ سے خود لگائے۔ بس ماں کو اجازت ہے، اور ماں کو بھی کہاں تک اجازت ہے، ماں اپنی لڑکی کے ہاتھ پر ہلدی لگا سکتی ہے، کوہنی سے نیچے کا جو حصہ ہے اس جگہ پر ہلدی لگا سکتی ہے، مگر بغیر عذر یہ ماں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ کو وہ ننگا دیکھے۔ آپ مجھے بتاؤ، جب ماں کو اجازت نہیں ہے تو خالاؤں کو، پھپھو کو کہاں سے اجازت ہو جائے گی؟ تو خدا
کے واسطے ان حرام کاموں سے بچو۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ سب کو روکیں، سب کو بتائیں کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ ہلدی لگانا، مہندی لگانا، یہ سب جائز کام ہے، مگر تب جب جائز طریقے سے کیا جائے۔ آج کے نوجوان لڑکے اور آج کی نوجوان لڑکیاں جائز طریقے سے کرتے کب ہیں؟ شادی میں جتنی آج ہمارے معاشرے میں حرام کاریاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ دوسرے مذہبوں کا جائزہ لیں، غیر مسلموں کا جائزہ لیں، تو اتنی حرام کاری نہیں ہو رہی ہے جتنی مسلمانوں کی شادیوں میں حرام کاری ہو رہی ہے۔ شادی سے پہلے ڈی جے بجانا، شادی سے پہلے ڈانس کرنا، شادی سے پہلے رنڈیوں کو بلا کر ڈانس کروانا، یہ ساری حرام کاریاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، نکاح کرنے والے ہو، سرکار کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہو، سرکار کی پیاری پیاری سنت کو ادا کرنے جا رہے ہو، اور اس سنت کو ادا کرنے سے پہلے اتنے حرام کام کر رہے ہو، تو شادی کے بعد میں تمہیں کہاں سے خوشی مل جائے گی؟ تو ان سارے حرام کاموں سے بچو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت